بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا عبرتناک واقعہ سنانے والے ہیں جو آپ کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ اس واقعے نے 100 کروڑ عورتوں کی زندگی بدل ڈالی۔ ہمیں یقین ہے کہ جس عورت نے یا لڑکی نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا یا کہیں پر سنا ہوگا تو وہ توبہ کرنے پر مجبور ہو گئی ہوگی۔ آپ سب سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ ایک بار اس واقعے کو دل سے ضرور سنیے گا۔ ہو سکتا ہے یہ واقعہ آپ کی زندگی میں توبہ کرنے کا ذریعہ بن جائے اور آپ کو بھی توبہ کرنے پر مجبور کر دے۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ دوستو، ہو سکتا ہے یہ عبرتناک واقعہ آپ کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ تو یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ کسی اللہ والے کو خواب کی دنیا میں کسی کہنے والے نے کہا کہ جلدی کرو، اٹھو، فلاں قبرستان کی طرف جاؤ۔ اللہ والا خواب دیکھتے ہی فوراً اٹھا اور گھبرا گیا۔ وہ پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے اٹھتے ہی قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی وہ اللہ والا قبرستان کے قریب گیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ چند کتے ہیں جو قبرستان کے اندر کسی چیز کو کھا رہے ہیں۔ وہ دوڑتا ہوا جب کتوں کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ کتے ایک مردہ عورت کی لاش کو کھا رہے ہیں اور وہ لاش برہنہ ہے۔ دوستو، وہ لاش قبر سے کیسے نکلی آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ موسلادھار بارش سے وہ قبر پھٹی، قبر سے لاش باہر آ گئی۔ اور وہ لاش آخر باہر کیوں نکلی؟ تو وہ اس لیے کہ لوگ اس لاش کو دیکھیں، عورتیں خاص طور پر دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ لوگوں کو عبرت حاصل کروانے کے لیے اللہ پاک نے اس لاش کو قبر سے باہر نکالا اور کتوں کے حوالے کر دیا۔ اللہ والے نے کتوں کو بھگایا۔ اللہ والا یہ سب دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بہت تلاش کے بعد اللہ والے نے اس لڑکی کے گھر والوں کو تلاش کیا اور اس اللہ والے کو پتہ چلا کہ یہ وہ عورت تھی جو دنیا کی خوبصورت ترین عورت تھی۔ اللہ پاک نے اس عورت کو بڑے ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا۔ ہائے، کہاں گیا آج وہ حسن جس پر یہ لڑکی اتراتی تھی، کہتی میرے بال کتنے نرم و ملائم ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی خوبصورت عورت کا نام اللہ پاک نے مردوں میں شمار کر دیا۔ اس کا خوبصورت سا لباس کفن میں بدل دیا گیا اور اس کا خوبصورت سا مکان قبر میں تبدیل کر دیا گیا۔ اللہ والے نے کتوں کو بھگایا اور تلاشی کے بعد اس عورت کے عزیز و اقارب سے ملے۔ عزیز و اقارب کے ساتھ مل کر اسے کفن دے کر دوبارہ سپرد خاک کیا اور اس کی تدفین کی۔ اسے قبر میں دفن کرنے کے بعد اللہ والے نے سوچا کہ ہر حال میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر اس عورت نے دنیا میں کون سے ایسے گناہ کیے تھے جن گناہوں نے اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا، جن گناہوں نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا، جن گناہوں نے اسے لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کیا۔ اللہ والے نے ایک رات استخارہ کیا کہ ہر حال میں اس عورت سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ خواب کی دنیا میں وہ رات کو سو رہا تھا کہ وہی عورت اس اللہ والے کے خواب میں آئی۔ اللہ والے نے دیکھا کہ اس کی قبر کے اندر آگ کا بچھونا بچھا ہوا ہے۔ آگ کے بچھونے کے اوپر وہ خوبصورت مردہ لاش لپٹی ہوئی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ اس کی قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے، بچھو ہی بچھو ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں۔ اللہ والے نے خواب کی دنیا میں اس عورت سے پوچھا کہ تو نے دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس گناہ نے تیری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا؟ اس عورت نے روتے ہوئے چیختے ہوئے کہا، اے اللہ والے، میں نے دنیا میں 3 گناہ ایسے کیے تھے جس کی وجہ سے میری قبر کے اندر آگ جلا دی گئی اور میری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا گیا۔ ان 3 گناہوں نے مجھے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس عورت نے کہا کہ میرا پہلا گناہ یہ تھا کہ جب میرا شوہر، میری ہر خواہش پوری کرنے والا شوہر، صبح سویرے باہر نکلتا، پورا دن خاک چھانتا، میرے لیے روٹی کا بندوبست کرتا اور سوچتا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میری بیوی کو، میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ پورا دن کڑکتی دھوپ میں تپتی ریت پر خاک چھانتا تھا، روزی روٹی کماتا تھا، لیکن شام کو جب تھکا ہارا گھر آتا اور گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا تو آگے بجائے اس کا استقبال کرنے کے میں کوئی ایسا جملہ بول دیتی تھی جو اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھا دیتا تھا۔ وہ جملہ میرے شوہر کو دکھ اور تکلیف دیتا۔ میرا شوہر اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ میرا دوسرا گناہ جو بہت بڑا ہے وہ یہ کہ میں معاشرے میں فحاشی پھیلایا کرتی تھی اور فحاشی پھیلانے کے ساتھ ساتھ میں شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے بالوں کا خوب اچھے سے اونچا کر کے جوڑا بنایا کرتی تھی
اور چہرے کا خوب بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلتی تھی، اس سوچ کی بنیاد پر کہ ہر ایرے غیرے کی نظر مجھ پر پڑے اور وہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ دنیا کی کتنی خوبصورت عورت ہے۔ اور میرا سب سے بڑا اور تیسرا گناہ یہ تھا کہ میں شوہر کی اجازت کے بغیر غیر محرم لڑکوں کو اپنے گھر بلاتی اور ان سے گناہ کرواتی تھی۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، ان 3 گناہوں سے ہمیشہ نفرت کرنا، ہمیشہ دور رہنا، شوہر کی اجازت کے بغیر بن سنور کر گھر سے باہر نہ نکلنا، اگر نکلنا تو پردے کے اندر نکلنا، شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر پر مت بلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنا سر گھٹنوں میں ڈال کر زاروں کے تار رو رہے تھے۔ آقا کریم روتے چلے جا رہے تھے۔ آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھیں کہ اتنے میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر آئے اور قدم چوم کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر کس چیز نے اتنا پرنم کر دیا آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، شب معراج کی رات میں جہنم کے قریب سے گزرا، جب میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو میری امت کی گناہ گار عورتوں کو عذاب مل رہا تھا، فرشتے میری امت کی گناہ گار عورتوں کو عذاب میں ڈال رہے تھے۔ وہ منظر جب میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تب میری آنکھیں خون کے آنسو بہاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی عورتیں ہیں اور وہ دنیا میں کون سے ایسے گناہ کرتی تھیں؟ میرے نبی نے پہلی عورت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے علی، جب میں نے جہنم میں پہلی عورت کو دیکھا تو اس حال میں دیکھا کہ فرشتے اس کے بالوں کے ذریعے بالوں سے پکڑ کر اسے جہنم کی آگ کے درمیان لٹکا رہے تھے، اور اس عورت کا دماغ چولہے پر رکھی ہانڈی کی طرح پگھل رہا تھا۔ وہ عورت رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، لیکن افسوس، وہ جس قدر زیادہ چیختی چلاتی تھی، فرشتے اتنا زیادہ اس پر عذاب مسلط کر دیتے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آخر یہ دنیا میں کون سا گناہ کرتی تھی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو خوب بناؤ سنگھار کر کے اپنے بالوں کا خوب اچھے سے جوڑا بنا کر گھر سے نکلتی تھی، اس سوچ کی بنیاد پر کہ ہر ایرے غیرے کی اس پر نظر پڑے۔ یہ معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہی تھی، یہ پردہ کر کے نہیں جاتی تھی، یہ بالوں کو پردے میں چھپانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے جہنم میں دوسری عورت کو اس حال میں دیکھا کہ اس کی زبان اتنی لمبی تھی کہ اس کی زبان کے ذریعے فرشتے جہنم کے درمیان اس گناہ گار عورت کو لٹکا رہے تھے اور جہنم کا ابلتا ہوا پانی اس کے منہ میں ڈال رہے تھے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں، اس نے کون سا ایسا گناہ کیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے، وہ بدکار عورت ہے جو اپنی زبان سے ایسا جملہ بولتی تھی جو اس کے شوہر کو دکھ اور تکلیف دیتا تھا۔ خدارا دوستو، کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ، کسی کی آنکھوں سے آنسو مت نکالو کہ اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ میری نبی نے تیسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ میں نے جب دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو شوہر کی اجازت کے بغیر خوب بناؤ سنگھار کر کے گھر سے باہر نکلتی، خوب بناؤ سنگھار کر کے شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلایا کرتی اور ان سے گناہ کرواتی تھی۔ دوستو، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ سب کے لیے غنیمت ہے۔ ان لمحوں میں کچھ کر لیں، ان لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں، ان لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو زندگی شان والی اور موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔